آج کل پاکستان میں ہر تیسرا بندہ جوڑوں اور پٹوں کی درد میں مبتلا ہے، اور مارکیٹ میں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پاس فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن ہے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوتے تو اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہمیں افاقہ نہیں ہو رہا ہے یا ہم ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو ہماری نی کمپلیٹ نی ریپلیسمنٹ سرجریز کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اعزاز، آپ اس کے اگینسٹ کیوں ہیں؟ نی ریپلیسمنٹ سرجری کے اگینسٹ؟ دیکھیں، میں نی ریپلیسمنٹ سرجری کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں ہوں، نہ میں کسی اسپیسیفک سرجری کے اگینسٹ ہوں یا میں کسی اسپیسیفک سرجن کے اگینسٹ ہوں۔ جو بیسک چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ کیا جو کرونک لو گریڈ انفلیمیشن ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا یا نہیں کیا، جس کی وجہ سے، جن پرابلمس کی وجہ سے، جن ایشوز کی وجہ سے، جن فیکٹرز کی وجہ سے یہ نی اوسٹیو آرتھرائٹس یا جوڑوں اور پٹوں کے کوئی بھی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے پاس مریض، کیا ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ مجھے اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کہ ایک سرجن سرجری کر رہا ہے، سرجن کا کام ہی سرجری کرنا ہے اور مریضوں کو مشکلات سے نکالنا ہے، لیکن مریض کو ڈسکریج کر کے یہ کہنا کہ او مائی گاڈ آپ تو یہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے، او مائی گاڈ آپ تو چل نہیں سکیں گے، ان کو انکریج کرنے کے علاوہ ان کو ڈسکریج کرنا، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک نارمل ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس ہے جس سے اس ہر بندے نے گزر کے جانا ہے، اور اس ویئر اینڈ ٹیئر کے پروسیس اور ہمارے پاس جو ود ایج ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہے ان چیزوں کو بیماری کے شکل میں دکھانے، مجھے اس چیز سے اعتراض ہے، اور اسی لیے میں جو ہے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ انہینس کرتا ہوں، یا میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انکریج کرتا ہوں کہ لوگ ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف آئے اور ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرے۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک لمیٹیشن آتی ہے کہ کیسے سرجنز کو یہ چیز نہیں پتہ یا ڈاکٹرز کو یہ چیز نہیں پتہ کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس انفلیمیشن کو سبسائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ذریعے جو ایج کے ساتھ ویئر اینڈ ٹیئر ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نی ری ہیب پروگرام جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں، اور وہ پتہ ہے سب کو کہ ہم کیا کیا اس میں آفر کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو دوائیوں سے، سرجری سے، اسٹیرائڈس کے انجیکشن سے چھٹکارا دے رہے ہیں۔ یہ نی ریہیب پروگرام ہے کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں کہ آپ اس میں کرتے کیا ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے ایک پیشنٹ جو ہے اس کا امپرومنٹ ٹائم کتنا ہے، مطلب یہ ڈیوریشن کیا ہے، کتنے ٹائم کا یہ آپ کا پروگرام ہے، اس میں وہ کیا کیا کرے گا، کیا کیا آپ پرووائڈ کریں گے، تاکہ ان کو تھوڑی سی آڈینس کو آئیڈیا ہو جائے کہ واٹ از بیسیکلی نی ریہیب پروگرام۔ بیسیکلی جو نی ریہیب پروگرام ہے یہ ہولسٹک اپروچ پہ بنا ہے۔ ہولسٹک اپروچ سے مراد کہ ایک بیماری کو بنتے ہوئے ایک مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر جو کہ انفلیمیشن کی وجہ سے بنا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ اس ٹیم میں نہ صرف ایک ڈائٹیشین ہو بلکہ کے ساتھ ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ، ایک میڈیکل آفیسر، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے چلے۔ اب اگر ہم مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ڈس آرڈر جس میں ہم اگر اسپیسیفکلی نی اوسٹیو آرتھرائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس لو گریڈ کرونک انفلیمیشن ہے، اور لو گریڈ کرونک انفلیمیشن وداؤٹ ڈائٹ کبھی بھی آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لو گریڈ کرونک انفلیمیشن میں اموبلٹی آتی ہے، موبلٹی ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم فزیو تھراپی کے ذریعے، ایکسرسائزز کے ذریعے، جو بڑی بیسک سی ایکسرسائزز ہے، مسل کی اسٹرینتھ کو ری گین کرتے ہیں۔ مسل کوآرڈینیشن پروگرام، مسل کو اسٹرانگ کرنے کے ایک پروگرام جو ہے وہ ہم مریضوں کو دے رہے ہیں، اور چونکہ لو گریڈ کرونک انفلیمیشن میں ایک کرونک پین سے پیشنٹ گزر رہا ہوتا ہے برسوں سے، جو کہ 10 سال 15 سال سے ہوتا آ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کی سائیکوسومیٹک ہیلتھ کافی متاثر ہو چکی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ معذوری کا شکار ہوتا ہے۔ ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم نے کلینکل سائیکالوجسٹ ہائر کیے جو کہ ان کے مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ امپرومنٹ انشاءاللہ آئے گی، ایک راستہ بالکل سٹریٹ ہے، ایک تحقیق سے آیا ہوا راستہ ہے، تو اس میں ہم نے گریجولی مریض کے دوائیوں کو کم کرنے، تو اس کے لیے ہم نے ایک میڈیکل آفیسر کو بھی ہائر کیا جو کہ اس پروگرام میں جو 3 منتھس کا پروگرام ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ ساری ٹیم مل کے اس مریض کی ریکوری پہ کام کرے گی۔ تو مجھے ایک بات بتائے، ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے آف دا ریکارڈ، آپ نے کہا ہے کہ
جو ہے گندم کا بہت بڑا رول ہے پٹوں کے درد میں, جوڑوں کی درد میں, کمر کی درد میں. کیا مطلب گندم سے تو تقریباً 1900 آئٹمس ایک گندم سے بنتے ہیں, ایک ویٹ فلاور سے بنتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ مطلب ہاؤ ڈو یو کم, آپ کو کیسے پتہ کہ گندم کا اتنا امپیکٹ ہے, یا آپ کی کبھی ٹرائل کیے ہوئے ہے اپنے پیشنٹ کے اوپر کہ ان کی تھوڑا سا پین سبسیٹ ہوا ہے, اور ان کو جو کہ 5-10 سال سے پین سے گزر رہے تھے, when they stop, جب انہوں نے گندم کو چھوڑا ہے تو تھوڑا سا ان میں کوئی امپرومنٹ آپ کو نظر آئی ہے کہ آپ اس کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں؟ گندم کے بارے میں آپ کا بہت بڑا مطلب کلیم ہے, تو مطلب اپنے آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کیا ایج ریلیٹڈ کرونک انفلیمیشن ہے اور جو ہمارے پاس میٹابولک سنڈروم سے جو کرونک انفلیمیشن آ رہا ہے اس میں گندم کا آنا جو ہے زہر ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مریض کو زہر دینا شروع کر دیں تو میں تو بالکل منع کروں گا کیونکہ میں زہر ان کو نہیں دے سکتا. گندم جو ہے وہ اراؤنڈ 200 انفلیمیٹری مارکرز کو ریز کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مور دین 107 بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. تو اگر آپ اپنی مریض کو, یا جو بھی مریض ہے جو کہ مسکولوسکیلیٹل پین, جوڑ اور پٹوں کے درد کا شکار ہے, ان کو اس درد سے نکالنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کمپوننٹ آتا ہے گندم کا. گندم شوگر ہے, گندم نے اس پروسیس کو اور انہینس کرنا ہے, بیماری کی پروگرس کو بڑھانا ہے, بیماری کی پیتھوفیزیولوجی کو اور جو ہے اس نے انہینس کرنا ہے. تو میرے مطابق گندم زہر ہے, گندم نشہ ہے, گندم کوکین ہے. میں کبھی بھی اپنے پیشنٹ کو پرسکرائب نہیں کر سکتا, اور اس چیز کو ہم اپنے مریضوں کو اوپر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور الحمدللہ اتنے اچھے ریزلٹس ملے ہیں کہ اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے تھے. اچھا, تو اگر ہم اپنے ڈیلی روٹین سے خالی گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزوں کو کم کر دے تو مطلب کافی سارے امپرومنٹ کے چانسز ہے ہمارے پاس. بالکل 100% امپرومنٹ کی چانسز ہے. آپ پیشنٹ کو پین فری کر سکتے ہیں, آپ ایون پیشنٹ کو معذوری سے نکال سکتے ہیں جو کہ درد کی وجہ سے اسپیسیفک ان کی معذوری بنی ہوئی ہے. مجھے ایک بات یہ سمجھائیں کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کا کرونک پین میں, یا کرونک پین کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ کافی پرانے درد میں, ٹھیک ہے, جو کہ جوڑوں میں ہو رہا ہوتا ہے جس سے آرتھرائٹس کریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک اور بیماری کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے جوڑوں کی, مطلب اس میں ایکسرسائز اور ڈائٹ کا یا خوراک کا اور ورزش کا کیا رول ہے؟ دیکھیں, ورزش جو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری ڈیلی لائف کا. ورزش کے ذریعے آپ کی انکلوڈنگ ہارٹ ڈیزیز, انکلوڈنگ میٹابولک سنڈروم, ڈائبٹیز, کافی ساری چیزوں کا علاج ہے. وہ ایک تحقیق سے, ایک ریسرچ سے آئی ہوئی اسٹڈیز ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کے سامنے ہے, اور شاید اس ملک کا اور اس دنیا کا ہر بچہ جانتا ہے کہ ورزش کے کتنے زیادہ فائدے. لیکن جہاں ہم ڈائٹ کی طرف آتے ہیں تو ڈائٹ کے یا غذا کے کردار کو کبھی بھی ہم منیمائز نہیں کر سکتے. غذا کے بارے میں جو تعلیم ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب غذا ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی غذا کو ٹھیک کرے, یا ڈاکٹرز کہتے ہیں غذا کو ٹھیک کرے, لیکن کون سی غذا کو ٹھیک کرے؟ ہم اگر ایک نارمل آئل کی بات کریں جو کہ کینولا آئل کی شکل میں ہے, اور چاہے بناسپتی گھی کی شکل میں ہے, یہ سائنس سے پروون چیز ہے کہ آپ کے جسم کے اندر, جوڑوں کے اندر یہ انفلیمیشن کو بڑھاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی الٹرنیٹو ہم جائے تو ہمارے پاس دیسی گھی ہے, اولیو آئل ہے جس میں اومیگا 3 ہے, جس میں ہم کوڈ لیور آئل جس میں ہماری ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے, جو کہ ہمارے جوڑوں کے اندر درد کو کم کرتی ہے. تو غذا کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, غذا کا بہت بڑا رول ہے. غذا کو سمجھانا چاہیے اس عوام کو کہ غذا ہی آپ کی اس درد کو انفلوئنس کر رہی ہے, ورزش نہ کرنا ہی اس درد کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور ہماری کوشش ہے, جو KRP کی پوری ٹیم ہے, وہ اس تعلیم کے اوپر کام کرے گی. لوگوں کو ہم تعلیم دیں گے, ایجوکیشن دیں گے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے آپ کی صحت کے لیے, کون سی نہیں ہے. مطلب اگر میں سٹوری کو شارٹ کروں, ٹھیک ہے, سمرائز ایک سنگل لائن میں اس کو میں بیان کروں آڈینس کے لیے, تو گڈ فوڈ گڈ میڈیسن اینڈ بیڈ فوڈ بیڈ میڈیسن. تو اس کے ساتھ ساتھ آج کے ایپیسوڈ کے لیے میں اجازت چاہوں گا, اور آئندہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, اور اس میں ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل ان ڈیپتھ جائیں گے فرام دا نیوٹریشن پرسپیکٹیو اور فرام فیزیو تھراپی پرسپیکٹیو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے کہ کیسے غذا کو ہم اگر ٹھیک کریں تو بہت سی بیماریوں سے, جس طرح ڈاکٹر اعجاز نے ذکر کیا, 107 بیماریاں صرف ہمیں غذا کی وجہ سے لگتی ہیں,
اور اس میں ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے. اس سیشنز کے جو ہمارا کرنٹ پروگرام ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے آڈینس کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز انہوں نے کہانی ہے, کیا نہیں کہانی, اور ان کی لائف میں اس سے کیا کیا امپرومنٹ ہوتی ہے. اور فردر مور جیسے کہ ڈاکٹر اعزاز نے ایکسپلین کیا, انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا شارٹ کٹ نیم ہے KRP نی ریہیب پروگرام. اس پروگرام کا بیسک مقصد یہ ہے کہ 90 ڈیز میں آپ کو وہ امپرومنٹس نظر آئیں جو کہ آپ پچھلے ایک ڈیکیڈ یعنی 10 سال سے یا 5 سالوں میں اچیو نہیں کر پائے, بجائے اس کے کہ آپ ایک میڈیسن, 2 میڈیسن, 10 یا 20 میڈیسن اور انجیکشنز کے ساتھ آپ لگانے کے باوجود بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی آپ کو ایک سرجیکل پروسیجر کی طرف جانا پڑتا ہے جس کے پھر اپنے بہت زیادہ کونس اینڈ کرونس ہے. تو مجھے اجازت دے دیجیے گا, اور آئندہ وی ول کنٹینیو, اور اللہ حافظ. تھینک یو.